اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف کے باہر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل گجرانوالہ میں آپ نے عمران خان کو دیکھا، پارٹی میں جن خواتین نے، نوجوانوں نے، میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سارے پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے ان کا بھی۔ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، تو کچھ ایسا ہی یہاں بھی ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس گروپ کی کہانی کا مرکزی کردار مریم نواز ہے۔ دسمبر 2021 میں جب عمران خان کی گورنمنٹ مضبوط تھی اور عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور میں عمران خان کی گورنمنٹ کا حصہ رہا ہوں اور میں عمران خان کی پالیسی کو، اکنامک پالیسی کو کبھی ڈس ایگری نہیں کرتا ہوں، میں نے اس وقت دسمبر میں یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک گوئنگ کنسرن نہیں ہے، یہ مشکلات میں ہے، یہ دیوالیہ کی طرف جا سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور اب بات ہوگی۔ ناظرین کرام، میرا صحافت میں آنے کا مقصد آپ کی آواز بننا تھا اور میں صحافی سے زیادہ خود کو عوام کا وکیل سمجھتا ہوں۔ آپ کا مقدمہ لڑنا میرا نصب العین ہے، طے میں گڑی سچائی کو سب کے سامنے لانا میرا مقصد، اور حق و باطل کے مارکے میں ڈنکے کی چوٹ پر حق کا پرچم سر بلند کرنا میرے نزدیک صحافت کی اصل تعریف ہے۔ بول نیوز کی سکرین پر حق اور سچ کا یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا اور اس پروگرام میں بات ہوگی، حق کی بات، سچ کی بات، مظلوم کی بات، مستحق کی بات، عوام کی بات، آزادی کی بات، پاکستان کے اصل مقصد کی بات اور آپ کی بات۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں نہ صرف سیاست بلکہ ان معاملات پر بھی بات کریں گے جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور ان عناصر کا پوسٹ مارٹم بھی ہوگا جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ہفتے کے ویکلی راؤنڈ اپ سے۔ گزشتہ ہفتہ پاکستان کی سیاست کے لیے اور اس کی سمت کے لیے سب سے اہم ترین ہفتوں میں سے ایک ہے۔ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی، توہین عدالت کیس کی سماعت اور عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ کیا اب معافی کا وقت گزر چکا ہے؟ کیا اب بھی عمران خان کے سر پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے؟ مائنس عمران کے ساتھ ساتھ مائنس پرویز الہی کے چرچے۔ پنجاب میں ایک مرتبہ پھر حکومت کی تبدیلی کے لیے سر جوڑ لیے گئے۔ کیا پنجاب میں یہ تبدیلی ممکن ہے؟ کیا ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی؟ پاسپورٹ نہ لینے اور پلیٹ میں رکھ کر بھی پاسپورٹ دیا گیا تو نہیں لوں گی کا نعرہ لگانے والی مریم نواز کی ایک مرتبہ پھر پاسپورٹ واپسی کی دہائی۔ ایک جانب نواز شریف کی واپسی کی کوششیں تو وہیں دوسری جانب مریم نواز کے ملک سے باہر جانے کی بےتابی۔ آخر ہونے کیا والا ہے؟ اور عمران خان نے حقیقی آزادی کے پہلے فیز کا اختتام کر دیا۔ اب کپتان تیار ہے اگلی اور غالباً آخری اننگز کے لیے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے؟ ناظرین، آج اس پروگرام میں ہوگا پوسٹ مارٹم۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے منظم واٹس ایپ گروپ چلایا جا رہا ہے ایک اہم سیاسی رہنما کی جانب سے، جو نہ صرف ملکی بلکہ قومی سطح پر بھی نہایت خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات ہوگی یاد ماضی کی کہ کس طرح مریم نواز کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ پاسپورٹ ٹرے میں رکھ کر بھی دیا جائے تو نہیں لوں گی، لیکن کہانی اس کے بالکل برعکس ہے۔ خود سنیے وہ کیا کہا کرتی تھی۔ ان سب معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعظم سواتی صاحب نے۔ سواتی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، مائنس عمران کے لیے بہت سے جال بچھائے گئے ہیں، یہ کوئی ایک جال نہیں ہے، نہ اہلی کی تلوار ہے، توشہ خانہ ہے، ممنوعہ فنڈنگ ہے، اور اس وقت بہت سے لوگ بیتاب بھی ہیں کہ شاید اسی طریقے سے سیاست کو ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عوام نے تو عمران خان کو ضد بنا لیا ہوا ہے۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے اور مائنس عمران کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اپنی اورینٹیشن کے اندر آپ نے جس عزم کا اعادہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور گھبرانا نہیں، اگر نہیں تو کم از کم جو ہے 25 مئی کو جو لاٹھی چارج مجھ پہ ہوا، اگر اس کے نشانات دیکھنے میرے جسم پہ تو دیکھیں، یا آپ سمیع ابراہیم سے پوچھ لیں یا جمیل فاروقی سے پوچھ لیں ارشد شریف کہاں ہے، صابر شاکر کہاں ہے، اسی طریقے سے عمران ریاض کہاں ہے. اور نہیں ہے تو اس وقت بھی جو ہے جیلوں کی صلاحوں کے اندر جو ہے شہباز گل کو دیکھ لیں. اور پھر بھی نہیں ہے تو اب میرے برخوردار جو ہے حلیم عادل شیخ جو ہے کراچی میں ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لیں. لیکن انشاءاللہ تعالی جس بات کا عزم آپ نے کیا ہے، خدا کے فضل سے آپ کا یہ پیغام بھی اور آپ کی سچائی بھی آپ کے کردار کے ساتھ آگے چلے گا انشاءاللہ. جو کچھ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف کے باہر بہت کچھ ہو رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل گجراوالا میں آپ نے عمران خان کو دیکھا، پارٹی میں جن خواتین نے، نوجوانوں نے، میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سارے پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے ان کا. یہ بھول جائیں. کل F9 پارک کے اندر جتنے لوگ تھے وہ سارے پی ٹی آئی کے نہیں تھے. آج عوام ان پارٹی کی حدود کو کراس کر چکے ہیں. اور یقین کریں کہ میں چونکہ مانسرا نہیں تھا، مانسرا بھی ماشاءاللہ اتنا ہی بڑا شو تھا، لیکن F9 پارک کے اندر میں خود موجود تھا. اور جتنے رات کو مرد تھے، اتنی ہماری بیٹیاں، بہو، ہماری بہنیں، نواسیاں اور پوتیاں تھیں. یہ پیغام دے رہا ہے ملک پاکستان کو کہ اس حقیقی آزادی کے لیے اب رنگ و نسل، پارٹی اور نہ پارٹی سے بالا تر ہو کر سب عمران خان کی آواز کو سن بھی رہے ہیں، اس پر لبیک بھی دے رہے ہیں، اس کے لیے قربانی بھی پیش کریں گے. اس ساری بات جو آپ نے کی اس تناظر کے اندر میں بتا دوں کہ یہ سفر انتہائی کٹھن ہے. اور کٹھن اس لیے ہے کہ میں 2001 کے اندر اپنے ملک پاکستان کے اندر، اس عظیم ملک کے اندر واپس آیا امریکہ سے. اور اس وقت سے لے کر آج تک سیاست کی جو اپر فورم ہے اس کے اندر موجود ہوں. سباتی صاحب، یہاں پہ سوری فار کٹنگ یو ڈاؤن، اور ایک پیج جو ہے وہ تو سب کو پتا کہ وہ جو ایک صفحہ تھا اور مل کے چل رہے تھے پاکستان کی خاطر، پاکستان میں ریفارمز کی خاطر. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں obviously معاملات سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے چل رہے ہیں، اور بلا شبہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اب پارٹی کی سیاست سے بہت آگے بڑھ چکی ہے. میں خود F9 میں کل موجود تھا، وہاں پر لوگوں سے انٹریکٹ کیا، رپورٹنگ کے لیے نہیں میں بلکہ آبزرویشن کے لیے گیا وہاں پر. اور اس بات سے تو میں ایگری کروں گا کیونکہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عوام جس طرح سے وہاں پر موجود تھی. اس وقت ایک اور بڑی خبر گردش کر رہی ہے اور ایک فضا بنائی جا رہی ہے کہ غالباً کوئی بغاوت ہو سکتی ہے، اسپیشلی پنجاب. جس طرح میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی بات کہی کہ مائنس عمران کے ساتھ کہیں مائنس پرویز الہی یا پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی، اس کی کچھ خبریں تحریک انصاف تک پہنچی ہیں، کیونکہ دوسری سائڈ جو ہے، جو مخالف سمت ہے، وہ ایک مرتبہ پھر کوئی پولیٹیکل چینج. پنجاب 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے، سیلاب سے ملک سفر کر رہا ہے، لیکن سیاست بیک ڈور چل رہی ہے. تو ان کے اینڈ سے تو یہ باتیں آ رہی ہیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے، کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی اگر پھر سے کوئی منڈی لگتی ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں یا کوئی لوپ ہول ڈھونڈ لیا جاتا ہے؟ سر جی، جو بات کر رہے ہیں حقائق پہ مبنی ہے. آپ اپنی طرف سے کوئی اشارہ نہیں دے رہے، اپنی طرف سے جو ہے کوئی دوہری بات جو ہے نہیں دہرا رہے. یہ ناٹک تو اپریل سے چل رہا ہے.
اور اس میں کوئی کسی طرح کمی نہیں آئی. پہلے 20 کو انہوں نے جو ہے منحرف کیا, اور وہ کاوش برابر اس لیے کہ جمہوریت سے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, ان کی پہچان جمہوریت سے نہیں ہے, ان کی پہچان ہے کاروبار سے, لوٹ مار سے, چوری سے, دھندے سے. اور انہوں نے جو 26 کلومیٹر کا یہ ایریا جو ہے اس وقت قبضہ کیا اور جس کو فیڈرل حکومت کہتے ہیں, لیکن بڑے بڑے محکمے ان کے پاس ہیں. ان کے پاس واپڈا ہے, ان کے پاس ایوییشن ہے, ان کے پاس جو ہے آپ نام لیں وہ ہے یوٹیلیٹی سٹور ہیں, یہ سارا آپ کمیونیکیشن کو دیکھ لیں, نادرا ہے, یہ سارے ہیں جس کے اندر انہیں لوگوں کو بھرتی کرنا ہے, پیسے کمانے ہیں. جیلی جو ہے انہوں نے اپنی اسکیمیں جو ہے آن کرنی ہے, اور وہی پاکستان کا جس طرح 30 سال اس کی معیشت کا جنازہ جو ہے انہوں نے نکالا تھا, اسی روش کے اوپر چل رہے ہیں. اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے افراد کو انہوں نے پیسے دے کر, کرپشن کے پیسے دے کر انہوں نے ہم سے الگ کیا, جو پارٹیاں ہمارے ساتھ خلیف تھی ان کو الگ کیا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گیم پہلے دن سے پنجاب میں ناکام ہو گئے, اس لیے کہ سلام پیش کرتا ہوں نوجوانوں کو, بچوں اور بوڑھوں کو پنجاب کے اندر کہ 17 جولائی کو انہوں نے زبردست قسم کا جو فتح کا نشان عمران خان کو دیا تھی 3/4 میجارٹی سے, حالانکہ سارے ادارے ہمارے خلاف تھے, اور میں 18 دن اس کمپین کے اندر اس کا ایسا تھا. اب بھی یہ دیکھ لیں کہ 25 تاریخ کو جو الیکشن ہو رہا تھا اور میں نانکانہ شریف جا رہا تھا 14 دن کے لیے, کیا ہوا؟ اچانک سے قیامت ٹوٹ پڑی, سیلاب جو ہے پشاور میں آ گیا. اگر سوات کا ہوتا میں مانتا, 4 سدے کا ہوتا میں مانتا, نوشہرے کا ہوتا میں مانتا. نانکانہ شریف میں کون سا جو ہے سیلاب ہے آپ کے سامنے, کراچی شہر کے اندر کون سا سیلاب ہے آپ کے سامنے. وہ سیلاب کے بجائے اسے سونامی کہہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا. غالباً یہ سونامی سے خوف زدہ تھے, جو تبدیلی کا سونامی ہے, سیلاب تو بہانہ ہی تھا. سر یہی حق ہے. اب اگر عمران خان اس ملک کو حقیقی آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہے, یہ میرے آپ کے اور کسی اور کے حق میں نہیں, یہ پورے پاکستان کے حق میں ہے کہ ادارے خود مختار ہوں. بالکل بالکل. آپ کا ایک سیاسی سیل ختم کیا جائے, اور جس سے جو ہے ادارے ابھریں گے ان کو طاقت ملے گی. بالکل. اور یہاں پر یہ حقیقت ہے پاکستان کی ہسٹری کی, سواتی صاحب, ریالٹی رہی ہے. اور بالکل یہ باتیں جو ہیں یہ سب پاکستان کے آئین کے مطابق تمام تر چیزیں, آئین سب سے مقدم ہے, اس کے حوالے سے ہونی چاہیے. اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے ایک جانب نواز شریف کی واپسی کے لیے حالات سازگار بنانے ہیں, پھر لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر ایک طرف تو خان صاحب کے سر پہ تلوار ہے, وہیں دوسری جانب میاں صاحب کبھی ریلیف مانگ لیتے ہیں. لیکن وہیں دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوششوں میں بھی ہیں. تو اس وقت حکمران طبقہ سوچ کیا رہا ہے؟ یعنی وہ پلان تو کر رہے ہیں مائنس کرنے کا بھی, دہشت گردی کا مقدمہ بھی خان پہ بن جائے گا, سب ہو جائے گا, لیکن اس سب میں کہیں وہ اپنے پلان بی اور راہ فرار کی تیاریاں بھی تو نہیں کر رہے. کیونکہ جس طرح آپ نے بات کی, عوام جب معاملات اپنے ہاتھ میں لیتی ہے, کیونکہ اس ملک کا سب سے بڑا مقتدر حلقہ عوام ہے, اور جمہوریت کے اندر جمہور سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی. اور اب عوام اڑ چکی ہے, عوام نے ضد بنا لیا ہے, اور عوام نے خان کو لاڈلا بنا لیا ہے, اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. تو اب اس سب میں حکمران ٹولہ جو ہے وہ اس وقت سوچ کیا رہا ہے؟ وہ کانفیڈنٹ تو نہیں لگ رہے کہ خان صاحب کے خلاف جتنی کارروائیاں کریں گے ان میں انہیں کچھ مل جائے گا. وہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنا جو راہ فرار ہے اسے بھی تیار کر رہے ہیں. دیکھیں, جو کچھ آپ نے کہا اس میں ایک چیز جو ہے آپ غلط کہہ گئے, اور وہ یہ کہ حکمران طبقہ نہیں, ڈاکو طبقہ, چور طبقہ, غاصب طبقہ, بالکل, جس نے غریبوں کا کراچی کے اندر پانی جو ہے ٹینک میں, ٹینکرز کے اندر جو ہے بیچ کے دبئی میں جو ہے اپنی عمارتیں, سرے مال اور کیا کچھ بنایا, جس نے اس غریب ملک کا پیسہ لوٹ کر ایون فیلڈ اور کیا کچھ نہیں بنایا, وہ حکمران نہیں ہو سکتے.
یہ فائلیں ہمیں اسی اسٹیبلشمنٹ نے دیں، وہ کیس ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ میں ساروں کو کہتا ہوں، ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملکی مفاد کو جو ہے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں ملکی مفاد کے اوپر. بالکل. اور یہ بڑا ڈیلیما ہے. رائٹ. عدالتیں نہیں کام کر رہی اس وقت تک جناب علی جب تک جو ہے وہ آزاد نہیں ہوں گی. افسوس میں کچھ کہہ سکتا کہ اتنے بڑے 16 بلین روپیہ جو ہے کسی کے اکاؤنٹ میں آئے اور وہ آج تک نہ بتا سکے کہ یہ کہاں سے آئے. بالکل. اب جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے عمران خان کو ٹکٹکی پہ چڑھایا جائے گا، اور عمران خان کے ساتھ خدا کے بدلے ہم سارے چڑھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن عوام تو ظاہری بات ہے بہت سے پلانز کو پچھلے 5 مہینے سے عوام جو ہے کام بناتی جا رہی ہے ایسے پلانز کو، اور ابھی بھی پلانز بنائے گئے ہیں، لیکن جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک پلان یہ بناتے ہیں اور ایک پلان اللہ کی ذات بناتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک کامیاب ہوتے ہیں. ابھی تک تو نہیں ہو سکے. بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک بہت اہم ایشو پر ایک پوسٹ مارٹم ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب وقت ہے پوسٹ مارٹم کا. ناظرین کرام، ایک طرف سیلاب ملک اور ملکی معیشت کو روند رہا ہے، تو دوسری طرف ہماری چند سیاسی جماعتیں بھی اس کام میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں. جمہوری ملکوں خصوصی طور پر اور دنیا بھر میں عمومی طور پر سیاست کو ایمان کا درجہ حاصل ہوتا ہے، جبکہ سیاست سے متعلق یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ یہ پیغمبروں کا پیشہ رہا ہے، جسے ہمیشہ عوام کی فلاح اور اصلاح کے لیے اپنایا گیا. سیاست کی چالاکیوں کو ملکی اور قومی مفاد سے دور رکھنا چاہیے، لیکن جب سیاست ریاست سے زیادہ ضروری ہو جائے تو پھر یہ پیشہ رعایا کے لیے کسی عذاب سے کم ثابت نہیں ہوتا. کچھ یہی حال اس وقت مملکت خدا داد پاکستان کا ہے. ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ یہاں سیاست کا معیار اور محور عوام کی فلاح نہیں بلکہ ذاتیات ہیں. جو سیاستدان جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا اس کا قد اتنا اونچا تصور کیا جائے گا، اور اسی قد کو مزید طوالت دینے کے لیے دور حاضر میں ہمارے سیاستدان اب نت نئے طریقے اپنا رہے ہیں، جس کی زندہ مثال حالیہ دنوں میں سامنے آنے والا سکینڈل ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مریم نواز واٹس ایپ گروپ سکینڈل کی، یا پھر اسے مریم ڈس انفو لیب کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس گروپ کو اگر ریاست اور سیاست مخالف غلیظ پروپیگنڈے کا نام دیا جائے تو بھی کسی صورت غلط نہ ہوگا، کیونکہ جس منصوبہ بندی سے اس گروپ کو چلایا جا رہا ہے وہ نہایت شاطر اور منظم ہے. آج سے پہلے آپ نے اس موضوع پر کسی بھی نیشنل میڈیا پر کوئی بات نہیں سنی ہوگی، مگر اب بات ہوگی، کھل کر بات ہوگی اور حق بات ہوگی، کیونکہ یہ سکرین میرے لیے عوام کی اور آپ کی امانت ہے، اور بطور امین مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں سچ کو عوام کے سامنے رکھوں. تو ناظرین، میں آپ کو اس گروپ کے طریقہ کار کے متعلق آگاہ کرتا ہوں. اس کے چیدہ چیدہ حقائق سے بھی آگاہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں. تو کچھ ایسا ہی یہاں بھی ہو رہا ہے. ناظرین، اس گروپ کی کہانی کا مرکزی کردار مریم نواز ہے، جو اس پوری مہم کو مبینہ طور پر لیڈ کر رہی ہیں. طریقہ واردات بھارت کے پاکستان مخالف منظم ڈس انفو نیٹ ورک کی طرز پر ہے. انڈیا کرونیکلز میں جس طرح اس نیٹ ورک کو یورپی ادارے نے بے نقاب کیا تھا، مریم نواز شریف صاحبہ کا نیٹ ورک بھی مبینہ طور پر اسی طرز کا پروپیگنڈا تیار کرنے والی لیب کی طرز پر آپریٹ کر رہا ہے. آپ کو ایک چارٹ کے ذریعے یہ نیٹ ورک سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے بعد مریم بی بی کے فخریہ کلمات کہ دیکھی میری میڈیا مینجمنٹ کی صحیح سے سمجھ آ جائے گی. نارملی تو پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کے لیے تھنک ٹینک استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس طرح کے تھنک ٹینک سے ایک پروپیگنڈا تیار کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں معاملہ بالکل مختلف ہے، اور پاکستان میں پروپیگنڈا اوریجنیٹ کرتا ہے ایک شہزادی کے واٹس ایپ کے اکاؤنٹ سے.
वहाँ से कुछ मैसेज किए जाते हैं, वहाँ से एक लाइन दी जाती है और फिर इसके नीचे एक पूरा मुनज़्ज़म नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। सबसे पहले तो एक ट्विटर ग्रुप जिसमें मुबैना तौर पर जो वजीफ़ा खोर सहाफ़ियों का एक पूरा टोला राजकुमारी के सामने अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए हर दम अलर्ट रहता है, हर दम मौजूद रहता है। और कभी कभी खैर वो कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होनी चाहिए, तो कभी कभी ये जल्दबाजी में और अपने नंबर बनाने के लिए वही लाइन जो राजकुमारी की तरफ से आती है उसी को छाप देते हैं। और बहुत दफ़ा ये पकड़े भी जा चुके हैं, क्योंकि एक ही तर्ज के ट्वीट्स चंद मिनटों में, और आप देख लें कि ये स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जो इसकी इस हुकूमत के अंदर बाज़गश्त है, ये उससे बड़ी कहानी है। ये हुकूमत में होने या ना होने के साथ मशरूत नहीं है। और इस सब के अंदर जो दूसरा फेज़ है, उसके साथ ही साथ आपका प्रिंट मीडिया तो ये मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स जो इनके साथ ऑलरेडी जिनके सुर मैच कर चुके हुए हैं, फिर ये लाइन उन्हें दी जाती है और फिर आगे इसमें दो शाखें निकलती हैं। न्यूज़ एंगलिंग उस हिसाब से की जाती है, यहाँ तक कि एक एक प्रोग्राम उसमें किस तर्ज का आपने मेहमान लेना है, उसमें किस तर्ज के सवाल पूछकर नतीजा क्या अखज़ करना है और मंजिल जिस मंजिल पर पहुंचाना है उस पूरे नैरेटिव को, ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट, जिस तरह कोई फिल्म हो या कोई ड्रामा हो जिसमें पहले से ही आपका एंड लिख दिया जाता है, इस तर्ज पर यह कार्रवाई डाली जाती है। उसके बाद बड़ा खतरनाक मरहला आता है सोशल मीडिया का। अब यहां पर आप इनकी चालाकी देखें कि किस शातिर अंदाज से ये अपने जो इनके अज़ाइम हैं, मज़मूम अज़ाइम हैं, उनकी कामयाबी के लिए ये मुल्क का, रियासत का और इदारों का भी नुकसान करते हैं। अब यहाँ पर मामला दिलचस्प होता है क्योंकि दो मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। एक तो इनके अपने सोशल मीडिया के कारकुनान, जो ज़ाहिरी बात है वो भी फिर आगे दो तरह के हैं, एक जो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं और दूसरे जो गलीज और गंदे और बिलो द बेल्ट ट्रेंड्स चलाते हैं, गालम गलोच को फ़रोग दिया जाता है। और इनमें से बेशतर अकाउंट्स, मेजॉरिटी अकाउंट्स जो हैं, उन्हें इनकी लीडरशिप फॉलो कर रही होती है। खैर ये मामला जो है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता तो अभी तक बहुत से जो इनके वजीफ़ा खोर हैं उन्होंने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ देने थे, लेकिन चलें इसी तरह मामलात चलते हैं। अब एक तरफ तो इनके अपने एक्टिविस्ट हैं, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का भेस अपनाए हुए इनके कुछ लोग हैं। ये करते क्या है, तरीका वारदात क्या है, ये अपना जो इनका ट्विटर अकाउंट है उस पर अपनी डीपीज को भी पीटीआई का झंडा लगा देंगे, इमरान खान के हक में ट्वीट करेंगे, लेकिन ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा इनकी ईमा पर करेंगे। और इससे दो फ़वाइद हासिल होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि जी ऑब्वियसली इदारों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टकराव होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमेज को हर्ट किया जाएगा, मुल्क दुश्मन साबित किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब नौजवान है सोशल मीडिया पर, उनको इंस्टिगेट करने के लिए जो जज्बाती हैं, उन्हें इश्ताल दिलाने के लिए भी ये इवन पीटीआई के लिए भी एजेंडा सेट करने की कोशिशें करते हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत हो, ये हर मर्तबा पकड़े जाते हैं, हर मर्तबा इनका प्रोपेगेंडा वापस इनके अपने गले पड़ता है। अच्छा, अब इसमें और भी चीज़ें हैं, इसमें अब ये टिकटॉकर्स के ग्रुप हैं, इसमें इनके पास कॉमेडियंस हैं, इसमें इनके पास मस्खरे हैं जो मुख्तलिफ किस्म के क्लिप्स बनाते हैं और फिर उसी प्रोपेगेंडा को रीइंफोर्स करने के लिए एक पूरा मुबैना तौर पर जाल बिछाया जाता है। लेकिन बड़ी दफ़ा ये अपनी तरफ से अपनी दानिस्त में कामयाब होते हैं, लेकिन हमेशा जिस तरह ये इससे पहले भी पकड़े गए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो ऑडियो आई थी कि देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, तो ये रही इनकी वो मीडिया मैनेजमेंट जिस पर वो फ़ख्र करती हैं, जिस पर वो इतराती रहती हैं। ये था आज का पोस्टमार्टम। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इकॉनमी पे बात करेंगे। वेलकम बैक। अब ज़रा उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं, उस इशू पर बात होगी जिसे बुनियाद बनाकर पूरे का पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में कंडक्ट किया गया। उस मुद्दे पर बात करते हैं जिसे बहाना बनाया गया और पाकिस्तान पर एक टोला मुसल्लत किया गया।
عمران خان پر جو چارج شیٹ پریزنٹ کی گئی تھی جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور اس کے لیے جوڑ توڑ ہوا، منڈیاں لگیں، اس وقت معیشت اور پاکستان میں مہنگائی کے طوفان کو ایک بہانہ بنایا گیا. لیکن اس کے بعد جب یہ ٹولہ مسلط ہوا جو خود کو بہت اہل ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا پچھلے پونے 4 سال سے، اور عمران خان کی نااہلی کا راگ الاپ رہے تھے، پھر ملک میں معیشت کا جو حال ہوا ہے، ڈالر کا جو حال ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ مہنگائی کا جن جس طرح سے بے قابو ہو چکا ہے، ان تمام تر چیزوں پر بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے شبر زیدی صاحب نے. بہت شکریہ زیدی صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام مل جائے گا، اس کے بعد ڈالر بھی نیچے آ جائے گا، سب اچھا ہوگا، فلاں ہو جائے گا، ڈھمکا ہو جائے گا. اور اب دیکھیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ڈالر تھوڑا سا پیچھے آیا، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ 2 قدم پیچھے، وہ تو بڑی چھلانگ لگانے کے لیے آ گیا تھا. تو اس وقت بیسیکلی ہماری معیشت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیے پہلے تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ تو کبھی بھی آپ میرے مستقل پروگرام دیکھیں، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی اکنامک امپروومنٹ آ سکتی ہے اس گورنمنٹ چینج ہونے سے، یا کوئی ایسی بنیادی خرابی عمران خان کی پالیسی میں تھی جس کی وجہ سے اکنامک گراؤنڈ پر پاکستان کی گورنمنٹ کو چینج کرنا چاہیے تھا. یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان کی حکومت اکنامک پریشانی میں اس وقت بھی تھی، مگر جو کچھ اس کے بعد ہوا ہے وہ بالکل سامنے ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یا سمجھتا تھا، میں سمجھتا ہے کہ بات نہیں کر رہا، سمجھتا تھا کہ یہ رجیم آ کے کوئی تبدیلی لائے گی، تو میرا خیال ہے ان لوگوں کو نہ اس رجیم کے بارے میں پتا ہے، نہ پاکستان اکنامی کے بارے میں پتا ہے، نہ آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں پتا ہے. تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا. میں جاننا چاہوں گا کس نے کہا تھا آپ کو؟ اس ٹولے کی جانب سے کہا گیا تھا، اور یہ جو رجیم چینج آپریشن کنڈکٹ ہوا ہے اس وقت جو ایک ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو بات عوام کو بتائی جا رہی تھی، وہ تو یہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، دودھ کی نہریں بہیں گی، نااہل نے معیشت تباہ کر دی ہے، ہم آئیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. ایون مریم نواز شریف صاحبہ نے ان دنوں میں وہ ایک مارچ کیا تھا ناکام سا، جو مہنگائی مکاؤ مارچ تھا. تو الٹیمیٹلی عوام کو تو یہی منجن بیچا گیا تھا نا. بات سنیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی معاشی تاریخ کو اور سیاسی تاریخ کو صحیح طرح نہیں پڑھتے. عمران خان کی گورنمنٹ 3.5 سال کی گورنمنٹ ہے ٹوٹل، اور اس سے پہلے پاکستان کی جو یہ 2 پارٹیز ہیں ان کی تقریباً 30 سال کی گورنمنٹ ہے. تو یہ جو کچھ بھی پاکستان میں آج معاشی بدحالی یا ڈیولپمنٹ نہیں ہے یا ڈیم نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے، اس پہ کوئی تعلق عمران خان کا نہیں ہے، اور یہ سب انہی لوگوں کا ہے، کیا ہوا ہے جو آج پاور میں ہیں. تو اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے تھے یا میڈیا کا یہ کمپین تھا یا یہ ایک طریقے سے ہی کہا جا رہا تھا، تو ٹھیک ہے، پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، نو کانفیڈنس آ سکتا ہے. نو کانفیڈنس ایک سیاسی طریقہ ہے، اس کو لانے میں کوئی کسی کو آڑ نہیں ہونی چاہیے اگر پارٹی لوز کرتی ہے کانفیڈنس. مگر اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے اور سمجھتا تھا کہ اس کی بنیاد کوئی اکنامک بدحالی ہے یا اکنامک پالیسی ہے، تو وہ غلط ہے. آپ میرے پروگرام سارے اس کے بعد سے میں نے جتنے بھی پروگرام کیے وہ سن لیں. میں نے بڑا یہ بات کہی ہے کہ عمران خان کی معاشی پالیسی میں کوئی بنیادی خامی نہیں تھی، اور جو ملک تھا وہ پریشانیاں اپنی جگہ پہ تھی، مگر اکنامک پالیسی اپنی جگہ پہ چل رہی تھی، اور اس تبدیلی نے ہمیں فائدہ نہیں نقصان پہنچایا. صاحب کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو کیا خرابیاں اس وقت پیدا ہو چکی ہیں جو خان صاحب کے دور میں نہیں تھیں؟ کیونکہ عوام تو ایک لے مین جو ہے وہ تو اس وقت فرسٹریٹ ہوا پڑا ہے، وہ مہنگائی سے بھی پریشان ہے، وہ جو معیشت کی اس وقت حالت ہے دگرگوں ہے، اور جس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں اب تو ہم چھینک بھی نہیں مار سکتے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں عوام کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اگر کمپیریٹیو انالیسز کیا جائے دونوں ٹینیورز میں، ابھی تو ان کے جو کچھ چند مہینے گزرے ہیں، تو اس کا انالیسز آپ کس طرح سے کریں گے، کمپیئر کس طرح کریں گے؟ دیکھیں، جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، جو کچھ ڈیلنگ ہوتی ہے وہ معاشی ہوتی ہے، مگر معاشی ڈیلنگ جو ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس گورنمنٹ کی نیگوسیشن پاور کے اوپر، کہ اس کے پاس کتنی نیگوسیشن پاور ہے. نیگوسیشن پاور وہ گورنمنٹ ڈرائیو کرتی ہے فرام دیئر پولیٹیکل پاور. تو عمران خان کے پاس جب یہ گورنمنٹ رجیم چینج نہیں ہوئی تھی
तो पॉलिटिकल मैंडेट बेहतर था, वो एक पार्टी का मैंडेट था, उसमें एक उनकी जो भी गलत या सही पॉलिसी थी वो अपनी जगह पर चल रही थी। अब ये जो आपने 13 पार्टी का पॉलिटिकल मैंडेट दिया है, तो इनके पास तो क्योंकि पॉलिटिकल मैंडेट नहीं है, तो ये इकोनॉमिक मैंडेट के लिए वो फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते जो एक दूसरी गवर्नमेंट कर सकती थी। और मैं आपको बिल्कुल एक वाज़ेह बात करना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल मैंडेट सही नहीं हुआ तो हम कभी भी अपनी पोजीशन को सही तरह इकोनॉमिक में नहीं जस्टिफाई कर सकेंगे। और ये बहुत बड़ा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मसला होने वाला है कि अगर पॉलिटिकल मैंडेट डिवाइडेड आता है तो हमारी इकोनॉमिक नेगोशिएशन पावर बड़ी कमजोर हो जाएगी। मगर एक बात आप याद रखें जो मैं आपको बिल्कुल आपके सामने कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, मैंने दिसंबर 2021 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट मजबूत थी और इमरान खान की गवर्नमेंट थी और मैं इमरान खान की गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूँ और मैं इमरान खान की पॉलिसी को, इकोनॉमिक पॉलिसी को कभी डिसएग्री नहीं करता हूँ। मैंने उस वक्त दिसंबर में ये कहा था कि पाकिस्तान एक गोइंग कंसर्न नहीं है, ये मुश्किलात में है, ये दिवालिया की तरफ जा सकता है। और उस मेरी पेशीन गोई को तकरीबन सबने साबित कर दिया। मगर वो जो कुछ हालात थे वो इमरान खान के बनाए हुए नहीं थे और इमरान खान उस चीज को करेक्शन की तरफ ले जा रहे थे। अब उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, उस पर ज्यादा कमेंट आई थिंक सब चीज सामने आ चुकी है। अब उस पर ज्यादा बात करने का फायदा नहीं है, चीजें आगे गुजर चुकी हैं, हमें आगे का सोचना है कि अब हमें आगे क्या करना है। तो आगे क्या हल हो सकता है? मीसाक़े मईशत की बातें भी होती हैं और ये भी कहा जाता है कि एक मीसाक़े मईशत हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली खान साहब का मौक़िफ़ यही है कि उन्होंने चोरों के साथ नहीं बैठना। तो इसका हल आखिर मईशत का क्या होगा कि एक डायरेक्शन मिले या फिर इसी तरीके से ये हैपहैज़र्डली चलती रहे? देखिए, डायरेक्शन मिले, मीसाक़े मईशत तो अलग बात है। देखिए, आप ऑलरेडी सितंबर के मिडिल में आ गए हैं और मुझे लगता है कि मिडिल ऑफ द नेक्स्ट ईयर में या उसके दरमियान में इलेक्शन हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए जो सोल्यूशन है वो ये है कि अब जो भी गवर्नमेंट आए उसके पास इतना मैंडेट हो कि वो असेंबली के अंदर ब्लैकमेल नहीं हो। और अगर वो पोजीशन नहीं आई तो फिर हम पॉलिटिकल मैंडेट अगर हमारा कमजोर होगा तो फिर हम इकोनॉमिक नेगोशिएशन में नहीं जा सकेंगे। दूसरी बात जो बहुत अहम है, जो हम रियलाइज नहीं कर रहे, वो ये कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, स्पेशली जो काबुल की, अफगानिस्तान की और लॉ ऑर्डर की पोजीशन जो है, वो पाकिस्तान की मईशत को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि जो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी उस साइड पे नहीं आ रही है जिसने पाकिस्तान की पोजीशन को सही करे। तो अब दो चीजें हैं, आप एक तो अफगानिस्तान के मैटर को एज सून एज पॉसिबल सेटल करें और दूसरा, अब जो इलेक्शन आए 5-6 महीने कौन गुजार लेगी, कोई बात नहीं है, गुजर जाएंगे, 8-10 महीने गुजर जाएंगे। मगर अब जो मैंडेट आए, किसी का भी आए, इमरान खान का आए या नवाज शरीफ का है या पीपल्स पार्टी का, जिसका भी आता है, वो मैंडेट पहली बात तो फेयर इलेक्शन के थ्रू आए और वो मैंडेट ऐसा हो जिसमें एक पार्टी के पास कोई ब्लैकमेलिंग की पोजीशन नहीं हो और फिर आके वो पार्टी पाकिस्तान के लिए काम करे, तो फिर पाकिस्तान आगे चल सकता है। अदरवाइज जिस तरह हालात हैं, ये आगे चलने वाली बात नहीं लग रही है। बिल्कुल। और पॉलिटिकल मैंडेट वाले ही लोग आएँ और उस मैंडेट का एहतराम करना भी बड़ा ज़रूरी है, मैंडेट किसी से छीन न लिया जाए और ये तमाम तर चीज़ें। बहुत शुक्रिया, शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मखदूम साहब को दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते बात होगी बोल न्यूज़ में। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।